فرقہ پرستی چھوڑو کرو یکجہتی کا اظہار، جمعیت علماء ارشد مدنی کی ہے للکار، فرقہ پرستی چھوڑو کرو یکجہتی کا اظہار۔ ملت اسلامیہ کے لیے سرمایہ افتخار، خطیب بے باک، فاضل نوجوان، انسانیت کے ہمدرد و غمخوار، عظیم المرتبت، رفیع الدرجات حضرت مولانا مفتی محمد ساجد صاحب قاسمی مدد ذلہ العالی سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے قیمتی باتوں سے، اپنے جامع نصیحت سے ہم تمام سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، قال تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال الصالحة فتكون له فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہے سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو۔ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا۔ گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا، اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ مولانا غفران صاحب کو بہت تعجب ہوا کہ آخری خطیب اور لوگ اس قدر موجود ہیں۔ تعجب آپ کے عشق رسول پر مجھے ہو رہا ہے۔ آپ پنڈال میں ہیں، بسا غنیمت ہے، لیکن کچھ ایسے بھی میں نے دیکھے کہ جو
سردی میں ٹھٹھر رہے ہیں، شبنم گر رہی ہے، چادر اوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے آپ کو سمیٹے ہوئے، اللہ پاک ان کے آنے کو قبول فرما لے۔ اس کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ نبی کے عاشقوں کا حال یہی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ نام آیا تو جھوم گئے اور کام آیا تو گھوم گئے، نہیں، شبنم نہیں شعلوں کی بھی بارش ہوگی تو بیٹھے رہیں گے، دیوانے ہیں۔ آؤ آپ بھی بیٹھ جاؤ۔ اگر آپ کا دامن مٹی سے آلودہ ہو گیا نا، کل قیامت کے دن یہی مٹی کہے گی میرے رب تیرے نام کی نسبت پر ایک مجلس لگی تھی، یہ بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس کی مغفرت کر دے۔ کھڑے مت ہو، آ جاؤ نیچے بیٹھ جاؤ، کوئی بات نہیں، اپنی چپلوں پر بیٹھ جاؤ، یہاں بیٹھو گے تو انشاءاللہ مقدر جگمگائے گا۔ آپ لوگ آ جاؤ، ادھر مت کھڑے، کوئی برائی نہیں، آ جائیے، اتر جاؤ، کرسیاں پیچھے کر لو۔ بہت سارے لوگ ادھر ادھر اسی لیے گھوم رہے ہیں کہ وہ بیٹھنا نہیں چاہتے۔ نبی کے نام پر مجلس لگی ہے نا، تو بیٹھنے میں تو کوئی توہین نہیں۔ مجھ سے کہا جاتا تو میں بیٹھ جاتا۔ آ جاؤ بھائی، ماشاءاللہ یہاں کے لوگوں کا جذبہ قابل دید ہے۔ ارے وہاں تک بچھی ہوئی نہیں تو میرا رومال بچھا لو۔ ارے کرسیاں مت توڑ دینا، ایک پر دو کہیں ہونے لگے۔ چلو ایسا بھی کر لو، مگر کرسی مضبوط ہونی چاہیے، ادھر ادھر مت کھڑے ہو۔ اصحاب الیمین ہو تو کوئی بات نہیں، شمال ہمارے ہو، اس لیے مجھے خطرہ سا لگ رہا تھا جبھی میں نے کہا بیٹھ جاؤ۔ بہرحال حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہم سب جانتے ہیں، پہچانتے ہوں یا نہ پہچانتے ہوں، لیکن نام تو بہرحال جانتے ہیں، اور شیطان تو خوب پہچانتا حضرت عمر کو۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے دو لوگ آئے، ایک ان میں سے یہودی اور دوسرا منافق ہے۔ لڑائی ہو گئی کسی بات پر، حضرت عمر ابن خطاب کے پاس دونوں فیصلہ کرانے آئے۔ حضرت عمر باہر اندر تھے، باہر آئے، کیسے آنا ہوا؟ کا فیصلہ کروانے آیا ہوں۔ کیسا فیصلہ؟ ایسا ایسا ہو گیا۔ یہودی نے کہا کہ ہم گئے تھے اللہ کے نبی کے پاس، آپ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ منافق نے کہا نبی نے تو کر دیا ہے، لیکن وہ کیا جانے فیصلہ کرنا، ہم تو آپ کی زبان سے، آپ عمر ابن الخطاب ہیں، آپ فاروق ہیں، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے، چاپلوسی کی اس نے کہا آپ کی زبان سے فیصلہ سننا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا نبی نے کر دیا فیصلہ، کہا ہاں نبی نے تو کر دیا۔ گئے تلوار لے کر آئے، اور آنے کے بعد منافق کی گردن اتار دی، اور یہ فرمایا کہ جس کو محمد الرسول اللہ کا فیصلہ منظور نہ ہو، پھر اس کا فیصلہ عمر کی زبان نہیں، عمر کی تلوار کیا کرتی ہے۔ مسلمانوں، یہ واقعہ جو میں نے سنایا ہے، اس لیے سنایا کہ اسلامی اصول ہیں، کچھ اسلامی نظام ہے، اسلام کا ایک دستور ہے۔ حضرت عمر نے بتایا کہ اگر اللہ اس کے رسول کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا تمہارا اپنا مزاج ہے تو اس زمین پر رہنے کے حقدار ہو، اور اگر تم نے اللہ کے فیصلے کو قبول نہ کیا، محمد عربی کے فیصلے کو قبول نہ کیا، تو اس زمین پر پناہ نہیں مل سکتی ہے۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ حضرت عمر نے فیصلہ اس دور میں کیا، لیکن آج کے مسلمانوں کو ایک طریقہ اور ایک تدبیر اور ایک تہذیب اور ایک اصول دے کر گئے، اور آج کے مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والی تمام نسل انسانی کے لیے جنہوں نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے کہ اے لوگو، زمین پر جینے کا حق تمہیں اسی وقت تک ہے جب تک اللہ کے فیصلے کو تم مانتے ہو، اور جس دن تم نے اللہ کے فیصلے سے بغاوت کی، پیغمبر کے فیصلے سے بغاوت کی، جس دن تم نے اللہ کے سامنے سر کو جھکانے سے انکار کر دیا، جس دن تم نے اپنے معاملات کو، اپنے معاشرت کو، اپنے اخلاق کو
اپنے کردار کو، اپنے کیریکٹر کو، اپنی تہذیب کو، اپنی نشست و برخاست کو، اپنے رفتار و گفتار کو پیغمبر کے رفتار و گفتار کے خلاف کرنے کی کوشش کی، تو یاد رکھنا خلاف راہ پیغمبر قدم جو بھی اٹھائے گا کبھی رستہ نہ پائے گا، کبھی منزل نہ پائے گا۔ ایک بات سن لو مسلمانوں، کان کھول کر سن لو، میری آواز کچھ لگی ہوئی ہے، بہت دور کا سفر کر کے آیا ہوں، مجھے آپ سے روٹی نہیں چاہیے، مجھے آپ سے کھانا نہیں چاہیے، مجھے آپ سے پیسے نہیں چاہیے۔ اللہ پاک کی قسم کھا کے ایمانداری کے ساتھ کہتا ہوں، آپ کہو گے تو میں آپ کا بستر بھی بچھاؤں گا، آپ کہو گے تو آپ کے در کی دربانی کروں گا، آپ کہو گے تو آپ کی چپل و سیدھی کروں گا، آپ کے گھر کی جوتیاں اور گھر کا جھاڑو لے کر آپ کے آنگن کو جھاڑو دوں گا۔ خدا کے واسطے آپ جو کہو گے میں کروں گا، لیکن اللہ اس کے رسول کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں میری بات مان لو، میری بات مان لو۔ حالات بہت خطرناک ہیں، دشمن تمہارے خلاف متحد ہو چکا ہے، اس کی تلوار تمہارے گردن کے قریب آ چکی ہے، تمہارے لہو کا پیاسا، تمہارے خون میں اپنا ہاتھ بھرنے والا، تمہارے لہو کو پانی سے زیادہ سستا کرنے والا، تمہاری بہن بیٹیوں پر گندی نظر رکھنے والا، تمہارے معصوم بچوں کو تیزاب میں گلانے والا، اور تمہارے ننھے بچے جو مدارس اسلامیہ میں پڑھ رہے ہیں ان مدارس اسلامیہ پر ایٹم بم گرانے کی پلاننگ کرنے والا، تمہارے بیت اللہ پر گندی نظر رکھنے والا، تمہارے بیت المقدس کو اپنے پنجے استبداد کے اندر جکڑنے والا متحد ہو چکا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں مٹا ڈالے، وہ چاہتا ہے تمہاری بہنوں کی عصمت دری کر ڈالے، وہ چاہتا ہے تمہارے قوم کے قائدین کی داڑھیاں نوچی جائیں، وہ چاہتا ہے تمہارے سروں کی پگڑی کو سروں سے نیچے اتار کر جبہ و دستار کو میلا کر دیا جائے، وہ چاہتا ہے کہ کل تو تم یہ کہا کرتے تھے ہماری سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز رکھ کر ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ تمہاری عادت، تمہاری خصلت، تمہاری پیغمبرانہ سنت کو پیروں سے روت کر رکھ دیا جائے، اور تم ہو کہ بس تمہارے ہاتھ میں موبائل کا جھنجھنا ہے، عقل اور ہوش کے ناخن لینے کو تیار نہیں ہو۔ وہ تو مٹانے کے در پہ، وہ تو ستانے کے در پہ، وہ تو جیل کے سلاخوں کو بہت وسعت کے ساتھ ہمارے لیے کھول رہا ہے، وہ ہماری زمین کو تنگ سے تنگ تر کرتے ہوئے جا رہا ہے۔ ہم ہیں زبان سے تو اس پر لعنت بھیجتے ہیں لیکن کام اسی کا کر رہے ہیں، ہم ہیں کہ نعرہ اس کے خلاف لگا رہے ہیں لیکن راتوں دن انہی کے مشن کو تقویت پہنچا رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، خدائے پاک کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں، ہم پریشان ہیں، دنیا پریشان ہے اور سکون کا راستہ تلاش کر رہی ہے، امن کا راستہ تلاش کر رہی ہے، چین کا راستہ تلاش کر رہی ہے۔ مسلمانوں اٹھو، مسلمانوں آگے آؤ، اے میری قوم کے جیالو آگے آؤ، تقریر سننے کا وقت ختم ہو گیا، عمل کے ڈگر پر آؤ اور آ کر کے دنیا کو یہ بتاؤ کہ ہم پیغمبر کے امتی ہیں، محمد عربی کے امتی ہیں۔ سنو، آج تمہیں مجھ سے نفرت ہے، ہماری تہذیب سے تمہیں گھن آتی ہے، ہمارے قرآن سے تمہیں الرجی ہے، ہماری داڑھی کو دیکھ کر کے تمہیں اچھا نہیں لگتا ہے، ہمارا قرآن تمہیں ایک نظر نہیں بھاتا، ہمارے مسجد سے لاؤڈ اسپیکر کی آواز آ رہی ہے تو تم اپنے کانوں کو بند کر لیتے ہو، ہمارے بہنوں کا برقع تمہیں اچھا نہیں لگتا، ہماری تہذیب تمہیں اچھی نہیں لگتی۔ یاد رکھو، ڈنکے کے چوٹ پر ایک بار نہیں 1000 بار کہتا رہوں گا، اس دنیا کو جب بھی حقیقی امن درکار ہوگی، حقیقی چین اسے چاہیے ہوگی، تو یاد رکھو ہاتھ میں بھکاریوں کا کٹورا لے کر محمد عربی کے در پر تمہیں حاضری دینی پڑے گی، اس کے بغیر چین کا ایک سانس بھی زندگی میں تمہیں میسر نہیں ہو سکتا ہے۔ میرا اعلان ہے، تنگ آ جائے گی خود اپنے چلن سے دنیا، تجھ سے سیکھے گا زمانہ تیرا انداز کبھی، لیکن شرط یہ ہے، آپ تو ایسے حافظ اسد بستوی صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ زور زور سے سبحان اللہ کہہ کے مجھے بتاؤ کہ میں ایک زندہ قوم ہوں۔ بے شک بتانا چاہیے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب میری تقریر ہو تو ایسے ہو جاؤ جیسے آپ پیدا ہی نہیں ہوئی، تب تو مزہ آتا ہے۔ سناٹے میں جب بات ہوتی ہے
تو دل کی بات دل پر جاتی ہے۔ اللہ کی قسم زبان کی یہ لفاظی نہیں ہے، اس کو ضائع نہ کر دینا۔ آخرت کے مسافروں، قدم قدم پر ڈگر ڈگر پر تمہیں یہ باتیں میری کام دیں گی انشاءاللہ۔ ہمیں یہ بتانا ہے، لیکن کیسے بتائیں گے؟ غیروں کو برا ہم کیوں کہیں؟ یہودیوں کو گالیاں کیوں دیں؟ نصرانیوں کو برا کیوں کہیں؟ مجوسیوں کو برا ہم کیوں کہیں؟ ہم جب اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اپنے پیروں میں کلہاڑی خود ماری ہے۔ ہم نے اللہ کے نبی کو بدنام کیا، نبی کی تہذیب کو ہم نے بدنام کیا ہے۔ بھلا بتاؤ تو صحیح، ایک نبی کا مشن، اور نبی بھی ایسا جو نبیوں کا نبی ہو، نبی بھی ایسا جس کا نام قرآن میں آیا، اللہ پاک جس کی اداسی کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ پیغمبر فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، آپ کی خواہش سے قبلہ بدل دیا جائے تو جاؤ بدل دیا۔ پیغمبر تکبیر میں، کلمہ میں، نمازوں میں، اذان میں ہے، نام الہی سے ملا نام محمد۔ فرماتے تھے آدم کی مجھے خلد بری میں لکھا ہوا توبہ پہ ملا نام محمد۔ اس نام کی لذت دل اس شاخ سے پوچھو جہاں گئی تن میں جو لیا نام محمد۔ ایسے پیغمبر کے ہم امتی ہیں کہ پیغمبروں نے جس کے امت میں پیدا ہونے کی خواہش کا اظہار کیا، آج وہی امتی اللہ کے نبی کا وہی چہیتا، اللہ کے نبی کا وہی نام لینے والا، نبی کی سنتوں کا، نبی کی ڈگر کا محافظ، نبی کے کام آنے والے کا وعدہ، کام آنے کی آرزو اور وعدہ کرنے والے کی حالت یہ ہے کہ اس کی زندگی میں دور دور تک اللہ کے نبی کی سنت دکھائی نہیں دیتی۔ ارے سنت تو دور کی بات ہے، تم سنتوں پر نہ چلتے مجھے کوئی شکوہ نہیں تھا، تم نے تو فرائض کے ساتھ بھی وہ کھلواڑ کیا ہے کہ دیکھ کر کے دل یہ چاہتا ہے کہ تم سب کے حق میں کفر کا فتویٰ صادر کر دیا جائے۔ تمہارا جنازہ پڑھا ہو اور میں کہوں اماموں مسجدوں سے نکل کر جنازے کی نماز نہ پڑھانا، تم دکھ میں تڑپ رہے ہو اور میں کہوں اے لوگوں بائک پر بٹھا کر کے اسے مت لے جانا اسپتال، تم مر رہے ہو، تمہارے حلق میں پانی ٹپکانے کی ضرورت ہو، کردار اتنا گندا، تہذیب اتنی گھٹیا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں کہوں اس کے قریب نہ جانا، یہ پیغمبر کا باغی ہے، یہ نبی کی سنتوں کا دشمن ہے، اور نبی کی سنتوں کا جو دشمن ہو وہ خدا کے رحم و کرم کا مستحق نہیں تو میرے رحم و کرم کا مستحق کیا ہو سکتا ہے؟ تم کہتے ہوگے کہ اس نے بڑی سخت بات کہہ دی، بتاؤ مجھے، تقریر ہوئی، بتاؤ تو صحیح، میں کیوں نہ کہوں؟ آج 10 سال کا بچہ نکڑ پر بیٹھا ہوا ہے، 15 سال کا بچہ چوراہے پر بیٹھا ہوا ہے، مسجد کے عین گیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، موبائل اس کے ہاتھ میں ہے، اذان کی آواز اس کے کانوں میں آ رہی ہے۔ ارے وہ موبائل پر گانے سن رہا ہے، ایئر فون ٹھوس کر کے مسجد کے عین دروازے پر یہ گندی لت اگر تمہیں لگی ہوئی ہے تو کیا بتاؤ میں تمہیں مسلمان کہہ دوں؟ ارے تم اس نکڑ پر بیٹھ کر کے خود بھی اپنی آنکھوں کو گندگی سے لت پت کر رہے ہو، 2-4 اور لونڈوں کو تم اوباش بنا رہے ہو، گنڈا گردی سکھا رہے ہو، گندی فلمیں دکھا رہے ہو، حسینوں کی تصویریں دکھا رہے ہو، وہ ٹھمکا لگانے والیاں خدا کی نگاہ میں جو معتوب ہیں، اللہ کی نظر رحمت جن سے فری ہوئی ہے، جنہوں نے ہماری بہن بیٹیوں کے لباس کو ان کے تنوں سے اتار کر پھینک دیا، غیرت کا غازہ نوچ نوچ کر کے ان کے چہروں سے اتار ڈالا، جنہوں نے ہماری بہن بیٹیوں کا برقع، ہماری بہن بیٹیوں کا آنچل، ہماری بہن بیٹیوں کا پردہ، ہماری بہن بیٹیوں سے قرآن چھین کر کے انہوں نے ہماری بہن بیٹیوں کو عین رمضان میں شاپنگ کے نام پر روڈوں پر لا کر کے پوری دنیا کے کافروں کو کہنے کا موقع دیا کہ ان کو ہم اپنے گھر کی بہویں بنائیں گے۔ ان ٹھمکا لگانے والیوں کی تم تعریف کر رہے ہو، اذان ہو رہی ہے، خدا کے تقدس کا بگل بج رہا ہے، اللہ کے نبی کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے، نبی کی نسبت کا واسطہ دیا جا رہا ہے۔ ارے تم مسلمان ہو، کہے کوئی کہے، لیکن میری زبان تمہیں مسلمان کہنے کو تیار نہیں ہے۔ اتنی گندی حرکت، اتنی گھٹیا حرکت، ایک کرونا نہیں 1000 کرونا آئیں گے، ایک عذاب نہیں، عذابوں کی بارش ہوگی۔ اللہ کی غیرت جب جوش میں آتی ہے تو زمین کی پلیٹیں ٹکراتی ہیں۔ ابھی تم نے کچھ نہیں دیکھا ہے، حالات اتنے خطرناک ہیں کہ بہنوں کی اس
کھری ہوگی اور تم سسکیاں لینے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. اتنی چھچوری حرکتیں، اتنی گندی حرکتیں. بغیر گانے کے ایک لمحہ بھی گزارنا ہمارے لیے محال ہو رہا ہے. ہمیں وہ بائک اچھی لگ رہی ہے جس پر گانا ہو، وہ ٹرین اچھی لگ رہی ہے جس کے اندر بہت بہترین قسم کی میوزک بج رہی ہو، ہمیں وہ ساتھی اچھا لگتا ہے جو گانے کا رسیا ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں ایک بار بانسری کی آواز آئی، او میرے تیرے پیغمبر کا معمول دیکھ لے تو سمجھتا ہے کہ یہ بکواس ہے. اور میری بات کو بکواس سمجھنے والے، میرے دل کے درد کو نہ سمجھنے والوں، خدا کی لعنت اور پھٹکار ہو تمہارے اوپر. قبر کے اندر اتنے جوتے پڑیں گے، اتنے جوتے پڑیں گے، عقل ٹھکانے ہو جائے گی. تم نے اسی دنیا کے اندر پڑھا ہوگا ایسی قوم کا انجام، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. وہ خدا کی غیرت کی حفاظت نہ کرنے والے، وہ ابرہہ نامی وہ گنڈا، وہ دہشت گرد خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، اللہ کی غیرت کو چیلنج کیا. اللہ کہتا ہے فجعلہم کعصف مأکول، انہیں ایسا بنا دیا جیسے کھایا ہوا بھوس، بے حقیقت بنا دیا، حقیر بنا دیا. تم نے پڑھا ہوگا الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ. ہاں اپنے طاقت کے نشے میں چور ایک قوم عاد تھی، اپنے طاقت کے نشے میں مغرور ایک قوم سمود بھی تھی. او قوم عاد و قوم سمود نے خدا کی غیرت کو للکارا، انہیں بھی میوزک پسند آ گئی، شرک کی بدبو سے سمجھوتا کر لیا، بے حیائی کے کگار پر پہنچ گئے. اللہ کا ارشاد ہے امطرنا علیہم حجارۃ من سجیل منضود. اللہ پاک نے بستی کو الٹ کر رکھ دیا، آگ برسائی. اللہ نے فرمایا اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم. وہ سنبھل جاؤ، دیانتداری اختیار کرو، وہ سنبھل جاؤ، بے حیائی کے کام کے قریب نہ جاؤ، وہ سنبھل جاؤ، اللہ کی مان لو، پیغمبر کی مان لو. اس قوم نے کہا انجام کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا؟ برسا دو میرے اوپر آگ، برسا دو، برسا دو میرے اوپر پانی، برسا دو، برسا دو میرے اوپر کنکر، برسا دو. ہماری طرح، تمہاری طرح، آج کی نسل نو کی طرح، جیسے یہ نشے میں چور ہیں ایسے وہ بھی نشے میں چور تھے. پیغمبروں سے کہاں برساؤ، اللہ کی مار پڑی. ایسی مار خدا قرآن میں فرماتا ہے، ایسی مار کہ پوری دنیا کے لیے چیخ چیخ کر آج ان کے مکانات کہہ رہے ہیں خود سری اچھی نہیں ہے، سب کو سمجھائے کوئی، خود سری اچھی نہیں ہے، سب کو سمجھائے کوئی. ایسے ظالم کا ابابیلوں نے سر خم کر دیا. کھل گیا نمرود کی ساری خدائی کا بھرم، ایک ہی مچھر نے اس کی ناک میں دم کر دیا. یاد رکھو مسلمانوں، اگر اپنی حالت کو ہم بدلنے کو تیار نہیں، کچھ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بس موبائل کے مس یوز سے بچ جاؤ تو میں سمجھتا ہوں میری تقریر آج کی کارگر ہو گئی. ارے بتاؤ تو صحیح، قوم لوط نے بے حیائی کا کام جو کیا تھا، کیا ہماری اس بے حیائی سے ان کی بے حیائی بڑی تھی؟ یہ اور بات ہے کہ وہ کھلم کھلا کرتے تھے، ہم اپنے گھر کے کمروں میں بند ہو کر کرتے، بے حیائی کا کام کرتے. 6 کروڑ لوگ جب گندی فلمیں دیکھنے لگے انڈیا میں تو ان کی بے حیائی کو کس نام سے میں یاد کروں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا. بھلا بتاؤ تو صحیح، اگر قوم لوط نے بے حیائی کا کام کیا اور اللہ پاک نے پانی کا عذاب دیا کہ بحر میت، اتنی بدبو، اتنی سراٹھ، اور اس قدر انسان کو وہاں جا کر اذیت ہوتی ہے کہ جہاں قوم لوط کو اللہ نے دھسایا تھا، آج اس پانی کے قریب سے اگر کوئی گزرنا چاہے تو نہیں گزر سکتا. میرے پیغمبر غزوہ تبوک کے موقع پر جب گزرے ہیں اس بستی سے، تو میرے پیغمبر نے اپنے صحابہ سے کہا صحابہ اپنے کپڑوں کو اپنے منہ پر لپیٹ لو اور آگے بڑھ جاؤ بہت تیزی کے ساتھ. اے میرے صحابہ کھانے پینے کی چیزیں پھینک دو، کیونکہ قوم لوط نے بے حیائی کا کام کیا تھا. مجھے اندیشہ ہے، مجھے خوف ہے، کہیں میرا خدا ان کی بستی سے گزرنے کے پاداش میں جو عذاب قوم لوط پر آیا تھا وہی عذاب مجھ پر نہ آ جائے. کون تمہیں فتویٰ دے کر یہ کہتا ہے کہ اپنے گھر کو دروازے کو بند کر لو اور رات میں فلمیں دیکھو، مووی دیکھو؟
یاد نہیں ہے یہ آنکھوں کا زنا ہے. اس طریقے سے کرنے سے تمہاری نگاہ گندی ہوتی ہے, تمہارا دل گندا ہوتا ہے. ہم اور آپ کبھی بہت فخر سے کہا کرتے تھے, پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے, تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے. جب ان ماؤں کا بھائی گندا ہو گیا, وہ کمرے میں فلم دیکھ رہا ہے, وہ گانے سن رہا ہے, تو بتاؤ ان کی بہنوں کا کیا حال ہوگا. جب دوپٹے کا محافظ بے غیرت بن گیا تو ان ماؤں کے سروں پر دوپٹہ کیسے قائم رہ سکتا ہے. جب ان دوپٹوں کا محافظ بے حیا بن گیا تو دوپٹے والیوں کے سینوں میں حیا محفوظ کیسے رہ سکتی ہے. حال یہ ہے کہ ہماری بہن اور بیٹی کبھی ٹویٹر پر, کبھی فیس بک پر, کبھی انسٹاگرام پر, کبھی ٹک ٹاک پر اور کبھی دوسرے ایپس پر اتنی مصروف ہے, روٹی چل گئی اسے پتہ نہیں. بے حیائی کا ایسا کام کہ چیٹنگ کر رہی ہے اپنے بوائے فرینڈ سے. وہ گندا آدمی, وہ گھٹیا آدمی جو اس کو مرتد بنانے کی فکر میں ہے. میری تیری بہن کے گھر کا یہ حال ہے کہ روٹی چل گئی کوئی پرواہ نہیں ہے. اس کا باپ اسے دیکھ رہا ہے, اس کی ماں اسے دیکھ رہی ہے, اس کے بھائی کی نظر اس پر ہے, لیکن یہ بے غیرت ماں, یہ بے غیرت بھائی اور بے غیرت باپ, اس کو پتہ نہیں کس قدر بے حیائی نے اپنے لپیٹ میں لیا کہ اپنی بیٹی کو سمجھانے کے لیے تیار نہیں ہے. اس وجہ سے بیٹیاں غیروں کے ساتھ رفو چکر ہو رہی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں, اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کریں, گندی نظر سے کسی کو نہ دیکھیں. آج پوری قوم گندی ہو گئی, 90% طبقہ بد نظری کا شکار ہو گیا, مائیں بھی, بہن بھی, بیٹیاں بھی. بھلا بتاؤ تو صحیح, وہ بڈھا جس کی پوتیاں اتنی بڑی ہو گئیں کہ شادی کے لائق, رکشہ چلانے والا, اس کو اتنا ہوش نہیں ہے کہ ہماری قوم کے اندر, ہماری شریعت میں یہ کس قدر گناہ ہے بد نگاہی. 80 سال کا بوڑھا بھی بد نگاہی کا عادی, قدم سوئے مرقد نظر سوئے جانا, کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے. پوری قوم بے حیا بن گئی. جب ہم غیروں کو دیکھیں گے, جب ہم دوسری بہن بیٹیوں کو دیکھیں گے, تو پھر ہماری بہن بیٹیاں کیوں کر محفوظ رہ سکتی ہیں. یاد رکھو, بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب, اپنی بیٹی کا خیال آیا تو دل کانپ گیا. ہماری بہن بیٹیاں بد نظری کا شکار ہو کر کے اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہیں. ہمیں حفاظت کی فکر ہونی چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ ہیں, جو تابعین ہیں, ان کا حال دیکھیے اور اپنا حال دیکھیے. میں توجہ, آپ کی توجہ اگر میری طرف رہے گی تو میری بات سمجھ میں آئے گی. توجہ ہے نا آپ کی؟ میں کہوں آپ سے یا بات ختم کر دوں؟ چونکہ میں نے 11 بجے تک وعدہ کیا تھا, 11 جیسے بجا تو میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت عمر ابن خطاب کا زمانہ. عیسائیوں سے لڑائی کے لیے فوجیں بھیجی جا چکی ہیں. ہمارے اسلاف کا کیا کردار رہا وہ میں بتانا چاہتا ہوں. فوجیں بھیجی جا چکی ہیں, فتح پر فتح انہیں حاصل ہو رہی ہے. ہماری قوم کو اللہ پاک نے فتح پر فتح نصیب اس وقت فرمائی جب خدا اس کے رسول کی تہذیب کو سینے سے لگائے ہوئے تھے. لیکن وہاں عجیب پلاننگ ہو رہی. کافروں نے مشترکہ میٹنگ کی, یہودیوں نے لائحہ عمل طے کیا کہ مسلمانوں کو جو فتح ہو رہی ہے نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں بہت زیادہ حیا ہے, بے حیائی نہیں ہے ان میں, اس لیے ان کو فتح ہو رہی ہے. ان کی بہنوں کا دوپٹہ سلامت ہے, ان کے گھروں کی عورتیں چراغ خانہ ہے, وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی ہیں. ان میں سے کوئی جوان اگر ہے تو کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا ہے. ان میں حیا ہے. یہ نہ گانے سنتے ہیں, نہ ڈانس دیکھتے ہیں, نہ مووی دیکھتے ہیں, نہ رنگین تصویریں دیکھتے ہیں. اگر دیکھتے ہیں تو اللہ کا قرآن دیکھتے ہیں. انہیں نظر آتا ہے تو خدائے پاک کا قرآن نظر آتا ہے. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو امت بنائی تھی, جو تہذیب آپ نے دیا تھا, جو تربیت آپ نے کی تھی, اس کا ایک نمونہ میں آپ کے سامنے اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو بھی منظور ہے کہ میں نمونہ بنوں اور انہیں بنا کر کے اسی ڈگر پر چلوں تو پھر جنت آپ کا راستہ دیکھ رہی ہے. حوریں آپ کا استقبال کرنے کو تیار ہیں. اور اگر وہ نمونہ دیکھ کر کے آپ بھی اندیکھ ہو گئے, من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, اگر آپ نے نمونہ دیکھا اور پیروں سے ٹھکرا دیا, آنکھیں بند کر لی, گھر کے دروازے بند کر لیے,
تو जहन्नम का कुंदा बनने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। मैं कोई डिक्टेटर नहीं हूँ कि जहन्नम का फतवा सादिर करके तुम्हें जहन्नम में पहुंचा दूं, लेकिन हालात देखकर कुरान हदीस का जो फतवा है अगर तुम्हारे कानों तक न पहुंचाऊं तो ये मिंबर से बगावत है। मुझे उलमाए देवबंद ने, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए, उन्होंने हमें मिंबर से बगावत करने की अदा नहीं दी है। और हमारे असलाफ थे, पेट पर पत्थर बांधा है, नंगे पैर रहे हैं, बदन पर चीथड़े उन्होंने पहने हैं, उनका लिबास बोसीदा है, पेवंद लगे हुए हैं। अल्लाह की कसम उन्होंने कहा है मिंबर से बगावत न करना। तुम गुलामे रसूल, तुम नाइबे रसूल, तुम वारिसे रसूल हो। मैं अपने नबी को शर्मिंदा नहीं कर सकता, मैं अपने अकाबिर की बूढ़ी हड्डियों को शर्मिंदा नहीं कर सकता। मैं देवबंद के अनार के दरख्त के पत्तों को जवाब दे दूंगा क़यामत के दिन। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ संभल जाओ, सुधर जाओ, होश के नाखुन ले लो, वरना वो दिन दूर नहीं है। अजाब दुनिया में भी आएगा और मरने के बाद जो वेटिंग रूम कब्र है उसके अंदर जहन्नम के कीड़े, उसके अंदर सांप, खतरनाक बिच्छू, उस जहरीले सांप की अगर डंक मार दे तो कयामत तक जमीन पर एक सब्जा न होगे। उनका सामना होगा और उसके बाद जब खुदा के सामने पेशी होगी नहीं मुंह दिखा सकते, तुम्हारे अंदर इतनी जुरात नहीं है। वो लोग जो कहते थे कालू मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, जिन्हें इतनी ताकत हासिल थी कि वो पेड़ों को, दरख्तों को उखाड़ दिया करते थे, वो भी खुदा के सामने भीगी बिल्ली बने होंगे। इसलिए मैं बताता हूं, फतवा सादिर कर रहा हूं, सहाबा को नमूना बनाकर जिंदगी गुजार सकते हो तो गुजारो, अगर ये नमूना मंजूर नहीं है तो अपना ठिकाना तुम जहन्नम में बना लो, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की जमात है, ताबईन की जमात है। उन्होंने कहा, ईसाई और यहूदियों ने कॉन्फ्रेंस की और कहा कि किसी तरीके से मुसलमानों को बेहया बना दिया जाए। अगर हया है तो ये चट्टान है, हया है तो ये फौलाद है, हया है तो ये अपने पैरों के ठोकर से पर्वत को राई बना देंगे। अगर हया है तो समंदरों के तूफानों से टक्कर ले सकते हैं। अगर हया है तो फिर कौमों की निगाह में निगाह डाल करके बात करने की इनमें जुरात होगी। अगर हया है तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है कि तिरछी नजर से इन्हें कोई देख ले। अगर हया है तो ये जहां भी जाए कह सकते हैं दस्तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अगर इनकी निगाहों से हया खत्म हो गई, इनके दिलों से हया को हमने निकाल फेंका, इनके जिस्मों से हया का लिबास हमने उतार दिया, तो फिर ये कौम बुज़दिल बन जाएगी। इस बेगैरत कौम को हम जो चाहेंगे कर देंगे। चुनांचे उन्होंने प्लानिंग की कि जब मुसलमान फौज गुजरे तो अपनी बेटियों को छतों पर ला करके नई मुरिया लिबास में कह दो कि ये डांस करें। देखो वो डांस के रसियां जिनकी रातें गुजरती है नाइट क्लबों में, जो ठमके लगाने वालियों को पसंद करते हैं, वो बेगैरत जो अपनी बहन बेटियों के मुताल्लिक कभी सोचना गवारा नहीं करते, वो गैरों की बहन बेटियों को औरिया लिबास में देख करके इनका सीना चौड़ा हो जाता है। जो राह चलती लड़कियों पर फिक्रा कसते हैं, ताने देते हैं, कभी इस नुक्कड़ पर खड़े होकर कॉलेज की छुट्टी का इंतजार करते हैं, कभी किसी जामिया के छुट्टी के मुंतजिर घंटों गपशप लगा रहे हैं। वो बेगैरत सुन लो, याद रखो, तुम्हारी हया को जब तक बरकरार तुम्हारे सीने में रखा गया, तुमको किसी ने नाकाम नहीं देखा। अल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान इसीलिए कहा गया। उन्होंने सोचा हया को निकालें, चुनांचे लड़कियों को डांस करने के लिए छतों पे छोड़ दिया गया। लड़कियां डांस कर रही हैं, ठुमके लगा रही हैं। हमारी कौम के सिपह सालार को खतरा हो चला था कि ऐसी प्लानिंग है। हजरत उमर इब्न खत्ताब को खत लिखकर कहा कि पूरी फौज की हया खतरे में है, अमीरुल मोमिनीन रहनुमाई फरमाएं, वरना हमारा शिराजा बिखर जाएगा, हमारी कौम की लुटिया डूब जाएगी। हजरत उमर ने फरमाया तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये मोहम्मद की परवरदा कौम है, ये मोहम्मद के शागिर्द हैं। दुनिया ने शागिर्दों को देखा, लेकिन ऐसे शागिर्द ज़माने की निगाहों से नहीं गुजरे। तेरी महफिल भी गई, चाहने वाले भी गए, शब की आहें भी गई, सुबह के नाले भी गए, दिल तुझे दे भी गए, अपना सिला ले भी गए,
آئے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے، آئے عشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھوڑ چراغے رخ زیبا لے کر۔ صحابہ تھے محمد عربی کے، پلاننگ ہو چکی ہے، ایمان خطرے میں ڈالنے کی تدبیر ہو چکی ہے، حیا کو شکار کرنے کے لیے جال بنا جا چکا بلکہ بچھایا جا چکا ہے۔ حضرت عمر نے کہا پوری قوم کو قرآن کی ایک آیت سنا دو، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کسی کی حیا کا کوئی قدم ڈگمگانے نہ پائے گا۔ لشکر کے سپہ سالار نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی، ایک آیت۔ او میرے بھائیو، وہی قرآن آج بھی موجود ہے، طاق میں رکھا ہوا تمہاری نظر کرم کا منتظر ہے، جزدان میں رکھا ہوا گرد و غبار کی تہ اس پر جمی ہے، ماؤں سے چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے اے میری ماؤں مجھے پڑھ لو کامیابی مل جائے گی، بہنوں پڑھ لو کامیابی مل جائے گی، اے میری قوم کے بچوں پڑھ لو کامیابی مل جائے گی۔ ہاں ہاں ان اللہ تعالی ارفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، لیکن موبائل سے فرصت ملے، بے حیائی سے فرصت ملے تو ہم قرآن کریم کی طرف دیکھیں۔ بہرحال جال بنا جا چکا، بچھ گیا ہے۔ اللہ کے نبی کا سپہ سالار قوم کو قرآن کی آیت سناتا ہے، سپہ سالار گزر گیا، دوسرا گزرا، تیسرا گزرا، وہ صحابہ تمہاری تربتوں پہ سلام ہو، تم کیسے لوگ تھے؟ کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے؟ جی چاہتا ہے نقش قدم چومتے چلے۔ ساری صحابہ کی جماعت گزر گئی، لیکن تاریخ کا یہ فیصلہ ہے، کائنات کے انصاف اور مورخین کی ارودات ہے۔ میں آج بھی پوچھوں، قیامت کی شب تک پوچھوں، اے تاریخ تجھے تیری صداقت کا واسطہ، انقلاب دورہ تجھے انصاف کی قسم، محمد کے صحابہ کے حیا کی ارودات کو ذرا لکھ کے بتانا تو یہ قلم کہے گا خدائے پاک کی قسم میرا نبی اتنا باحیا تھا کہ کنواریوں لڑکیوں سے زیادہ شرمیلا، اور میرے نبی کے صحابہ ایسے باحیا تھے کہ عثمان غنی کے آنے پر نبی کا سکڑا ہوا لباس تن پہ درست ہو جایا کرتا تھا، کیونکہ الحیاء شعبۃ من الایمان حدیث میں ہے۔ تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ سب صحابہ گزر گئے، لیکن کسی ایک نے نگاہ اٹھا کر ان حسیناؤں کو نہیں دیکھا۔ رومی لڑکیاں تھیں جن کی خوبصورتی کو قرآن بیان کرتا ہے کہ منافقین کہتے تھے ہم جہاد اور غزوے میں اس لیے نہیں جائیں گے کیونکہ رومی لڑکیاں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، ہمارا دل ان پر آ جائے گا۔ قرآن نے کہا تمہارا دل ان پر نہیں آئے گا، تم بے حیا ہو، تم حرام خور ہو، تم مکار ہو، تم دغے باز ہو، تم فراڈی ہو، تم بددیانت ہو، تمہارے دلوں کے اندر مرض اور بیماری ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، یہ دل کی بیماری تمہاری جو ہے نا یہ تمہیں جانے نہیں دیتی۔ میں کہتا ہوں بدنگاہی کی عادت، بدنگاہی کی لت، بدنگاہی کا شکار اگر کوئی ہے تو اس کے اندر منافقین کی لت ہے، دلوں میں بیماری ہے۔ قرآن کہتا ہے ان عورتوں سے اے عورتوں گھروں سے نہ نکلنا، وقرن فی بیوتکن، یہ حیا کا تقاضا، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی۔ پھر آگے کہتا ہے کہ اگر کسی نامحرم کا فون آ جائے، دروازے پر کوئی کھڑا ہو بات کرنا چاہے، کس سے مخاطب ہے؟ قرآن، عورتوں سے، تو تم لچکدار اور نرم انداز میں گفتگو نہ کرنا۔ قرآن کریم کہتا ہے فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ورنہ دروازے پر جو کھڑا ہے آدمی نا اس کے دل میں وہی منافقوں والی بیماری لگ جائے گی۔ قرآن کریم کہتا ہے، قرآن کریم کہتا ہے ان عورتوں سے کہ یہ بھی بے حیائی کا کام ہے۔ اگر کسی کا فون آیا، لچکدار رویے میں گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہاں گفتگو تو کیا سارا معاملہ ہی خطرے میں ہے۔ لباس دیکھ لو، دیکھا آپ نے لباس کبھی ان عورتوں کا؟ آپ تو کہو گے میں متقی آدمی ہوں، پرہیزگار آدمی ہوں، ہم نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ دیکھا پہلے تو صرف برقعے کے تعلق سے ہمیں شکایت تھی کہ برقع پہنتی ہیں اتنا چست اور ایسا منقش نقش و نگار والا کہ یہ تو چیز حیا کو محفوظ کرنے والی تھی، لیکن بے حیائی کا پورا پلندہ بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ یہ برقع کون دلاتا ہے؟ بھائی دلاتا ہے، شوہر دلاتا ہے۔
گویا کہ شوہر اس بات پر راضی ہے کہ میری بیوی باحیا نہ ہو، بے حیا بن کر زندگی گزارے. باپ راضی ہے کہ میری بیٹی باحیا نہ ہو، بے حیا بن کر زندگی گزارے. بھائی راضی ہے کہ میری بیٹی، میری بہن باحیا نہ ہو، بے حیا بن کر زندگی گزارے. پہلے برقعے سے شکایت تھی کہ چست اور یہ تنگ برقع. نبی نے جس کے متعلق فرمایا تھا بادرو، نبی نے فرمایا تھا کہ ایقظوا صواحب الحجر فرب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ. ٹائٹ لباس پہنو گی تو قیامت میں ننگی شمار ہوگی. برقع اتارا، پاجامہ ایسا چست پہنا اور پاجامے کا کلر چمڑے سے ملتا جلتا کہ پہن کر بھی ایسا محسوس ہو رہا ہو جیسے ننگی ہے. کھال کی شکل کا پاجامہ بہت چست. جب مولویوں نے تقریر شروع کی تو پاجامہ یہ والا بھی اتار کر پھینکا. ایسا پاجامہ پہنا کہ اگر کوئی نادان بیچارہ سیدھا سادہ درزی ہو تو کہے گا میڈم یہ پاجامہ آپ اکیلے پہنیں گی یا پورا خاندان پہنے گا، اتنا چوڑا. اب بتاؤ تو صحیح کہ بے حیائی جب معاشرے میں یہاں تک پنپ رہی ہو، لباس گندا، پاجامہ گندا، برقع گندا، اوڑھنی گندی، عالم یہ ہے جان بوجھ کر اتنا ٹائٹ لباس کہ جسم کے نشیب و فراز دکھے. گھر سے نکل کر مٹک مٹک کر چلنے کا وہ انداز، بائک پر بیٹھنے کا وہ انداز ٹھیک ہے. جس کے پیچھے تم بیٹھی ہو تمہارا شوہر ہے، لیکن ذرا یہ بتاؤ تو صحیح کہ تم نے جس انداز میں اس کے کمر کو پکڑ کر جکڑ رکھا ہے، جس انداز میں تم نے اس کے کمر کو اپنے احاطے میں لے رکھا ہے، جس انداز میں تم اس کے پیچھے بیٹھ کر کے سٹی ہوئی ہو. شوہر ہے تمہارا میں نے مان لیا، لیکن یہ تمہارا جو انداز پوری قوم کے سامنے ہے، اس انداز کے متعلق بتاؤ تو صحیح کیا اللہ کا رسول اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا پیغمبر اس کی اجازت دیتے ہیں؟ کیا قرآن اس کی اجازت دیتا؟ نہیں، بلکہ قرآن تو کہتا ہے اِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وہ عورت جو بے حیائی کو پھیلاتی ہے، جیسے یہ بیٹھی ہوئی بائک پر اپنے شوہر کے پیچھے، اپنے بوائے فرینڈ کے پیچھے، ایک تو پورے اس کا جو پورا ہیولہ ہے موٹر سائیکل پر سیٹ نہیں ہے، یہ بھی بے حیائی کی چیز ہے. اور دوسرا اس نے جس انداز میں اس خبیث کو جکڑ رکھا ہے، ارے یہ کام جو تو پبلک کے سامنے کر رہا ہے یہ تیرے گھر کے اندر کرنے کا کام تھا، وہ بھی بڑی احتیاط کے ساتھ. آج بائک پر بیٹھ کر کے جب تو ایسا کرتی ہے، برقع والی بیٹھ کر چمٹ کر جا رہی ہے کولہے کو پکڑ کر، تو کافر تیرے طرز ادا پر تفسیر اور تذکرے کرتا ہے. تجھے شرم آئے نہ آئے، تیرے بھائی کو شرم آئے نہ آئے، تیرے باپ کو شرم آئے نہ آئے، تیرے بے غیرت شوہر کو، نامرد بزدل کو شرم آئے نہ آئے، لیکن ہم جیسے گلدستے والوں کو بڑی شرم آتی ہے. اور یاد رکھو، خدا پاک کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جس نے اس قوم کے کریم کا سر جھکا دیا، جس نے داڑھی کی عزت کی لاج نہ رکھی، اس قوم کو اللہ پاک دنیا کے اندر بھی سزا دے گا اور آخرت میں بھی سزا دے گا. تقریر سننے آ گئے ہوگے، کل بہت سارے لوگ کہیں گے پتہ نہیں کہاں سے مولوی بلا لائے، اس نے تو پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا. ارے کل نہ کہنا، مجھے آج بتاؤ. آج تم ہے تمہاری ماں نے دودھ پلایا تو جوتے مارو، لیکن جب میری بات غلط ہو تب، اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں اور یقیناً صحیح کہہ رہا ہوں، پیغمبر کا ذکر سنا رہا ہوں، حدیث پڑھ کے بتا رہا ہوں، قرآن کی آیت کا ترجمہ اور تفسیر کر رہا ہوں، صحابہ کے طرز ادا کی نقل کر رہا ہوں، صحابیات کے نرالے انداز کا تذکرہ یہاں چھڑ بیٹھا میں نے، صرف زبان میری ہے بات ان کی ہے. یاد رکھو، میری بات کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرنے والوں، مطلب یہ ہے کہ تم پیغمبر کے فیصلے کو ٹھکرا رہے ہو، اور پیغمبر کے فیصلے کو ٹھکرانے والے کا انجام حضرت عمر نے تلوار سے طے کر دیا تھا. کاش دور عمری ہوتی، کاش حضرت عمر فاروق کا دور ہوتا، ایک کی گردن تن پہ باقی نہ رہتی، اور یہ خاتون بے حیائی کا، ننگا عریانیت پن فحاشی کا جو مظاہرہ کر رہی، خدا پاک کی قسم ایک کو بھی روڈ پہ چلنے کی اجازت نہ ہوتی. بات پتہ نہیں کہاں سے چلی اور کہاں آ گئی، بس مختصر میرا وقت رہ گیا ہے. میں یہ کہہ رہا تھا
کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے جو تہذیب دی ہے صرف اسی کو قبول کرنے میں ہمارے لیے عافیت ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسری تہذیب اگر ہم نے اختیار کی چاہے کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو وہ تہذیب اللہ کی نگاہ میں معتوب ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 11 شادیاں کی نہیں؟ آپ تو کہہ دو گے کہ ہم نے تو سنی نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی 4 بیٹیوں کا نکاح کیا. کسی ایک بیٹی یا اپنی بیوی کے نکاح سے پہلے آپ نے منگنی کی رسم کی ہو؟ کوئی ایک مثال مجھے بتا دیں. ضعیف سے ضعیف ترین حدیث میرے سامنے پیش کر دے. نہیں کر سکتا، نہیں دم ہے، نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ مالداروں کا بنایا ہوا ہٹ گنڈا ہے جس سے معصوم اور غریب لڑکیوں کا انہوں نے خون کر دیا. اللہ کے نبی نے منگنی کی رسم نہیں کی تھی. نبی نے نہیں کی تھی. تم نبی کے ہاتھوں سے جام کوثر پینے کی امید رکھتے ہو؟ نبی کی شفاعت کی امید رکھتے ہو؟ قبر میں نبی کا چہرہ پہچاننے کی آرزو رکھتے ہو؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، اگر نبی نے نہیں کی تھی اور اجازت نہیں دی اور یہ رسم ہے اور خالص رسم ہے تو تم مجھے یہ تو بتا دو کہ جب اسی نبی کے امتی ہو تو نبی سے بغاوت کا یہ مزاج کس نے دیا؟ اگر یہودی کتوں کے تم امتی نہیں ہو، عیسائیوں کے ڈگر پر چلنے کا حلف تم نے نہیں لیا ہے، تم صابی اور مشرک نہیں ہو، تو یہ منگنی کی رسم کیوں کرتے ہو؟ کس نے تہذیب؟ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں میرا خاندان بہت لمبا ہے. بڑھیا حجن کہتی ہے کہ میرے 4 داماد ہیں، لہٰذا یہ آخری لڑکا ہے، اس کی منگنی میں 50 لوگ آئیں گے، 100 لوگ آئیں گے. ہمارا خاندان تو بہت بڑا ہے، کس کو لیں کس کو چھوڑیں؟ ارے یہ بے شرمی کی ڈھٹائی کی بات کرتے ہوئے غیرت کو کچھ کچوکا نہیں لگتا کہ تم یہ کہہ رہی ہو اپنے گھر اگر داماد بیٹی 4 دن تک ٹک جائے تو تمہارے گھر کی دہلیز تنگ پڑ جاتی ہے، گھر کی پتیلی اور ہڈیاں کے اندر تمہارے دانے اور اناج کم پڑ جاتے ہیں، گھروں کے اندر بستر کم پڑ جاتا ہے. اگر اس نے بیٹی پیدا کر لی تو کوئی گناہ کر لیا. اس کی بیٹی کی تجارت اور سودا کرنے کے لیے تم بے حیائی سے اس کے گھر جانے کے لیے اپنے دامادوں کو تیار کرتے ہو منگنی کی رسم کے لیے اس بھرے انداز میں کہ آدمی جائے تو اس کو کھلے پریشان ہو. اللہ کے نبی کی امتی کو پریشان کرتے ہوئے تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ ارے میری بات اگر تم تک پہنچ رہی ہو اور میں تمہیں سمجھانے میں کامیاب ہو چکا ہوں، تھوک دو ایسی رسم پر. یہ رسم زہر حلائل ہے، سم قاتل ہے. نہ جانے کتنی معصوم لڑکیوں کی اس رسم نے جان لے لی ہے. خدائے پاک کی قسم ان لڑکیوں کی سسکیوں کا تمہیں حساب دینا پڑے گا قیامت کے دن. بڑا خاندان ہے، اپنے گھر کھلاؤ. بڑا خاندان ہے، دعوت کرو، مجھے خوشی ہوگی. میزبان بن کر مہمانی قبول کرو، مجھے خوشی ہوگی. دوسروں کے قبضے بازو پر دوسروں کو دعوت دیتی ہوئی شرم نہیں آتی؟ بیٹا پیدا ہو گیا تو تمہاری اپنی کوشش ہے، بیٹا اگر اللہ نے دے دیا تو تمہارا اپنا کمال ہے، بیٹا اگر پیدا ہو گیا تو تمہاری اس میں کوئی خوبصورتی کی بات تو ہے نہیں. اللہ کہتا قرآن میں یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور. یہ خدائی تقسیم ہے، لیکن وہ بیٹا، اس بیٹے کا باپ جو خدائی تقسیم کو اپنی پرسنل پراپرٹی سمجھ کر اس کی تجارت کرتا ہے، وہ باپ بھی بے غیرت ہے اور بیٹا بھی بے غیرت ہے. منگنی کی رسم ہو گئی، چلو مان لیا، کر لیا تم نے، جہنم خرید لیا، دوزخ کو بھر کے ڈکارنے کے لیے چلے آئے. کچھ لوگ تو اسی لیے جاتے ہیں کہ رشتہ بھی نہیں کرنا ہوتا، اچھے قسم کے کھانے ملتے. کہتے ہیں وہ ایک نظر دیکھ لینا تو اجازت ہے اس کی. میں کہتا ہوں دیکھ لینا اجازت ہے نا، دکھانا تو نہیں. ہوٹلوں میں پورا نظام بن رہا ہے، میک اپ کر کے لڑکی جا رہی. حضرت تھانوی نے اصلاح انقلاب امت میں لکھا ہے، اتفاقیہ کہیں نظر آ گئی تو دکھا دو. باقاعدہ ہوٹل بک کر کے یہ دکھانے والی جو تہذیب ہے نا، یہ اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا ہمیشہ ناپائیدار ہوگا. یہ
تہذیب اچھی نہیں ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے. یہ داعیانہ فتویٰ نہیں، مفتیانہ فتویٰ بتا رہا ہوں میں آپ کو. اللہ پاک کی قسم ہماری شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. رشتہ پسند آ گیا، بھاوج بڑھ کر کے بھابھی آگے بڑھتی ہیں کہ ارے تم تو ہماری بعد میں اب تو دیورانی بنو گی. ایسا ہے کہ تم اپنا پرسنل نمبر دے دو، لڑکے کو دے دیں گے. اب آپر میں ذہنی ہم آہنگی ہوگی، بات کرو گے دونوں. اب بات کر رہے ہیں، مگنی کے بعد مگیتر سے بات کی رسم چل پڑی. پتہ ہے کس کو؟ باپ کو، بھائی کو، گھر کے ایک ایک فرد کو پتہ ہے. اگر یہ پتہ ہے تو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے نکاح سے پہلے اگر کسی سے گفتگو لڑکی کر رہی ہے، اگر وہ مگیتر ہے یا غیر مگیتر، وہ نامحرم ہے، اور نامحرم سے مزیدار گفتگو کرنا یہ زبان کا زنا ہے. سن لو، گویا کہ اپنے گھر کو ہم نے طوائفوں کا اڈا بنا دیا. ہماری بہن بیٹیاں بات کر رہی ہیں اپنے مگیتر سے، کانوں پہ چھو نہیں ریکھتی ہے. تف ہے تمہاری زندگی پر، اور تف ہے تمہاری قیادت اور سربراہی پر. الرجال قوامون کا ایوارڈ تمہیں ملا ہے، اور تم اپنی بہن کو آنکھوں سے اور زبان سے زنا کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو، اور تمہارے کانوں کو اور تمہارے ضمیر کو کچھ نہیں ہو رہا ہے. وائے ناکامی مٹائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. یہ منزل آپ نے سر کر کے تیر آج جاؤ. دیکھو سردیوں کا موسم ہے، کتنے لحاف میں خسر پھسر کی آواز آ رہی ہوگی. گرمیوں میں ٹیرس پر لال دوپٹے والی، اور سردیوں کے اندر ہماری ماں بہن بیٹیوں کا یہ عالم ہے. یہ زناکار ایک گھر میں جمع ہو کر یہ جو زناکاری کا کام کر رہے ہیں نا، ایک دن یہ گناہ رنگ لائے گا. اس گناہ کے نتیجے میں خدا کے غضب کا شکار مسلمان ہو کے رہے گا. یاد رکھو، ایک مرتبہ مہلت اللہ دیتا ہے، دوسری بار توبہ کا موقع دیتا ہے. لیکن اللہ قرآن میں کہتا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ڈھیل دیتا ہوں. توبہ سے فائدہ اٹھا لو، لیکن ڈھیل کو قدرت کی مجبوری سمجھنے والوں، قدرت کے قانون کے شکنجے میں اگر آئے فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، تو فرعون کو جو کوڑا پڑا تھا نا، تمہاری 7 پشتوں کی پیٹھ سیدھی نہیں ہوگی اگر اللہ تعالیٰ کا کوڑا تمہارے اوپر پڑ گیا تو. بات ہو رہی ہے، ہماری بہنیں کہہ سکتی ہیں کہ ارے اس میں کیا قباحت ہے. چلو اس میں قباحت نہیں، وہ بھوکا بھیڑیا جو محبت کی کتاب سے صرف شہوت کا ورق پڑھنے کا آرزو مند ہے، کیا کہتا ہے آگے چل کر کہ ارے آپ کی تو مجھ سے شادی ہوگی، آج بڑی اچھی لگ رہی ہو، جمعہ کا دن تھا، نہائی ہوگی، پہلے چڑیل لگتی تھی، آج تم اپنا دوپٹہ ذرا ہٹا کے ایک بار دکھا تو دو اپنے آپ کو کہ کیسی لگ رہی. بتاؤ، اس کو محبت کہتے ہیں، ذہنی ہم آہنگی کہتے ہیں. وہ شوہر، وہ وادی جہاں شوہر کو بھی احتیاط سے گزرنے کی ہدایت ہے، ایک مگیتر آج اس کے دوپٹے کو اتروا کر کے اس کی عصمت کو تار تار کرنے کی پوری پلاننگ کر رہا ہے. پھر کہتا ویڈیو کال کر کے فلاں اور فلاں چیز دکھا دو. ارے یاد رکھو، یہ خواہشات ہے، ایسا پوٹلا ہے، ایسی ردی کی ٹوکری ہے جو کبھی پر نہیں ہوتی. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی وہ کم نکلے. ہاں پیغمبر فرماتے لو کان لابن آدم وادیا من ذهب لا احب ان يكون له وادیان، سونے کی وادی بھی مل جائے تب بھی اس کا دماغ بھرنے والا نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ کسی دن ملو نا، ماں باپ سے بہانے کر کے، بلکہ ماں باپ اور بھابھیوں کو اعتماد میں لے کر کے اپنے مگیتر سے ملتی ہے کسی ہوٹل میں، وہاں جا کر کے اس ریسٹورنٹ کے اندر میٹھی میٹھی باتوں میں آ کر کے شیطان درمیان میں عائل ہو کر ان دونوں کو منہ کالا کرنے پر مجبور کرتا ہے. منگنی کی رسم میں موبائل پرسنل نمبر لینے والیوں، یہ ہوا تمہاری بہن بیٹیوں کا حشر، اور تم ہوش کے ناخن لینے کو تیار نہیں ہو. اس لیے جو حرام ہے اسے حرام کہنا پڑے گا، چاہے سرے دار پہ کہنے کی نوبت آ جائے. ہم وہ نہیں ہے کہ نام محمد آئے تو جھوم گئے، کام محمد آئے تو گھوم گئے، ایسا نہیں. ارے ہاں، میں 100 بار یہ کہتا ہوں، مقتل کی طرف آتے اور تیز قدم آتے، آواز تو دی ہوتی ہم تیری قسم آتے. یہ سمندر ہے، کنارے ہی کنارے جاؤ.
عشق ہر شخص کے بس کا نہیں پیارے جاؤ، یوں تو مقتل میں تماشائی بہت آئیں گے، آؤ اس وقت کے جس وقت پکارے جاؤ۔ مگنی ہو گئی، بارات سنت کے مطابق لے کے جا رہے ہیں۔ کس کی سنت ہے؟ ارے یہ مشرکوں کی سنت ہے، مشرکوں کی۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ یہ مشرک جو تمہارے کٹر دشمن ہے، تمہارے خلاف متحد ہو چکے ہیں، تمہاری عزت کے، تمہاری دکانوں مکان کے دشمن ہے، ان کی سنت ہے تم بارات لے کر کے بڑا تیر مار رہے ہو۔ بس میں لڑکے بھی بیٹھے ہیں، لڑکیاں بھی بیٹھی ہیں، میری تیری ہی تو بہن ہوگی غرارہ پہننے والی، یہ سرارہ پہننے والی کون ہے؟ مجھے کہنے دیجئے، اگر یہ ممبر کا تقدس مجھے اجازت دے، میں معذرت چاہتا ہوں، میرے دل میں ایک آگ لگی ہوئی ہے۔ اپنی بیٹیوں کو بارات میں لے جانے والوں، یہ بارات بس بارات کا اڈا نہیں ہے، یہ سیٹنگ کا اڈا ہے۔ یہ بیٹی جو تو نے بارات میں بھیجی ہے، سیٹنگ ہوگی کسی سے، کل تیرے گھر وہ حرام کا پلہ پیٹ میں لے کر آئے گی، تب جا کر کے تیری شرم سے سر جھکے گی، یا کسی غیر کے ساتھ بھاگ کر کے تیرے باپ بھائی بہن بیٹیوں کا کی عزت کا کو خاک میں ملائے گی، تب جا کر کے تیری آنکھ کھلے گی۔ یہ سب ہو رہا ہے دھڑلے سے، بارات جا رہے ہیں، ولیمہ سنت ہے، چلو کرو بڑے مزے سے، مگر کیا یہ بھی سنت ہے کہ کھڑے کھڑے کھاؤ؟ کھڑے کھڑے کھاؤ سنت ہے؟ کس کی سنت ہے؟ فرعون کے چیلوں کی سنت ہے، نمرود کے چیلوں کی سنت ہے، شداد قارون اور حامان کے یہ جو روحانی فرزند ہے ان کی سنت ہے، یہ مالدار جن کے دماغ میں تکبر کا کیڑا اور بغض کا کیڑا کل بلاتا ہے ان کی سنت ہے۔ یہ اگر کوئی ناراض ہو تو ہوتا رہے، میں کہتا ہوں جو میرے نبی کا وفادار نہیں وہ ہمارا وفادار نہیں ہو سکتا، جو میرے نبی کا دل توڑے میں اس کے دل کی رعایت نہیں کر سکتا، جو میرے نبی کی سنت سے منہ موڑے میں اس کا چہرہ محبت سے نہیں دیکھ سکتا، جو میرے نبی کی سنت سے پیر رکھ کر کے گزر جائے میں اس کی رعایت نہیں کر سکتا۔ کھڑے کھڑے کھا رہے جانور کی طرح۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم سب کاشتکار ہیں، ایک سانڈ آتا ہے، ایک کھیت میں منہ مارتا ہے، ڈنڈا پاتا ہے دوسرے کھیت میں جاتا ہے، وہاں ڈنڈا پڑتا تیسرے کھیت میں جاتا ہے، پلیٹ ہاتھ میں ہے بھکاریوں کی طرح، یہاں سے چکن اٹھایا، وہاں سے فرائی لی، اور وہاں سے بریانی لی، اور وہاں سے روٹی لی، اور وہاں سے قورمہ لیا، اور وہاں سے کباب لیا، اور اس کے بعد کھڑے کھڑے کھا رہے ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی روزی کی توہین نہیں تو اور کیا ہے؟ کھڑے کھڑے گدھوں کی طرح، گھوڑوں کی طرح، حیوانوں کی طرح کھانے والوں، کبھی تم نے غور کیا کہ میرے پیغمبر کی اس بارے میں سنت کیا ہے؟ کبھی تم نے سوچا بھی کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو اس سے کس کو تکلیف ہوتی ہوگی؟ اللہ کی دی ہوئی روزی کو اپنے پیروں سے روندنے والوں، کل کو جب یہ روزی کم پڑ جائے گی تو پھر مولویوں کے پاس جاؤ گے کہ ہماری دکان تو بہت چلا کرتی تھی، ہمارے باپ تو 30 مار خواہ تھے، ہماری تجارت چمکتی ہوئی تھی کیوں بند ہو گئی؟ برکت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ پیسہ کیوں نہیں ٹکتا؟ اس ہاتھ میں آتا ہے اس ہاتھ سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ارے ان گھوڑے گدھوں کی طرح کھانے والوں، اللہ کی روزی کی توہین کرنے والوں، آ کر کے کیا کرنا چاہتے ہو؟ یہی نا کہ میں تمہیں تعویذ دے دوں، تمہارا ستارہ جو مقدر کا گردش میں آ چکا ہے ٹھہر جائے؟ نہیں نہیں، ارے میں مولوی، تمہاری یہ جو حرکتیں ہیں خدا ناراض ہو چکا ہے، میں ایک مولوی نہیں، کائنات کے تمام مولوی تمہیں تعویذ دے دیں، تمہارا مقدر بننے والا نہیں ہے، تعویذ نہیں، تم تمام دنیا کے مولویوں کو گلے کا ہار بنا کر اپنے گلے میں لٹکا لو، پھر بھی تمہاری بگڑی بننے والی نہیں ہے۔ تم ایک در کو چھوڑا تم نے کہ دنیا ہنسے گی، اور پھر تم نے غیروں کا دروازہ تھاما دیکھا، اس لیے تم ذلیل و خوار ہو گئے۔ کسی کا آستہ اونچا ہے اتنا کہ سر رکھ کر کے اونچا ہی رہے گا، ہنسے جانے سے تم جب تک ڈرو گے زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا۔ یہ ادا چھوڑو، وقت 1 گھنٹہ پورا ہو گیا، اس لیے بس 2-4 منٹ میں آپ سے اور بات کہنا چاہتا ہوں، اور بھی لوگ ہیں انہیں کچھ کہنا ہے، میں صرف اپنے بھائیوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تمہیں ہنستا مسکراتا رکھے۔ آج تم نے میری دعا کو سن لیا اللہ نے کہ آج میرے جذبات بکھیرنے کا مجھے ٹائم پر وقت مل گیا۔ 11-12 بجے جب تاریخ لی تھی آپ نے آج کی، تو 12 بجے کے بعد تو تاریخ بھی بدل جاتی، اس وقت بٹھانا معاہدے کی سراسر خلاف ورزی ہے۔ تاریخ بدل گئی، معاہدہ ختم، لفافہ دو، مطلب لفافے سے مطلب وہ نہیں ہے نذرانے والا، کرایہ دو ہم چلے، نہیں بھی دیا تو بھی کوئی شکایت نہیں ہے۔ بہرحال
دو چار منٹ کی بات اور کرنا میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دور بہت نازک ہے. اب تقریروں کا نہیں، کردار و عمل کا. ابھی کہا کیا خوب امیر فیصل کو شنوسی نے پیغام دیا، تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا. مسجد تو بنا لی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا تو غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا. کردار کے غازیوں کی ضرورت ہے، بنو گے نا؟ ارے کردار کا غازی وہ بنتا ہے جس کی نگاہ میں حیا ہوتی. انشاءاللہ حیا آئے گی. غلط استعمال موبائل کا نہیں کریں گے. کردار کا غازی وہ بنتا ہے جو نشے سے دور اور بہت دور ہو. وہ کردار کا غازی کبھی نہیں بن سکتا جسے بغیر نشے کے نیند نہیں آتی ہے. کبھی نشے کی گولی کھاتا ہے، کبھی نشے کا انجیکشن لیتا ہے، کبھی کوریکس اور ٹوریکس پورا ٹانک اڈیل لیتا ہے، کبھی پٹرول سونکھتا ہے، اور کبھی آئی ڈیکس کو بریڈ پر لگا کے کھا لیتا ہے. کبھی وہ پنچر جوڑنے والا سولیشن ہے اس کے ساتھ دل لگی کرتا ہے. یہ جو نوجوان ہے وقت آنے پر شراب کے نشے میں جو ہوتے ہیں نا، کسی گٹر میں پڑے ہوں گے. ان سے کبھی وفاداری کی امید نہ رکھنا. حدیث سن لو نبی کی، کل مسکر خمر و کل خمر حرام. جو چیز نشہ آور ہو، چاہے ایک قطرہ ہو یا پوری بوتل ہو، ایک قطرہ بھی حرام، ایک گلاس بھی حرام اور ایک بوتل بھی حرام. اور یہ حرام بھی ایسے جیسے غلاظت اور گوہ. آپ نے سنا ہوگا کہ جب فقہا نجاست غلیظہ بتاتے ہیں تو یہ بھی کہتے ہیں کہ شراب ایسے ناپاک ہے جس طریقے سے غلاظت ناپاک ہے. اور دوسری حرام چیزیں اگر کپڑے پر لگ جائیں تو دھونا فرض نہیں ہے، لیکن اگر شراب لگ جائے تو اس کپڑے میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. گویا کہ یہ پیشاب کا قطرہ ہے، پاخانے کا حصہ ہے. جو لوگ نشہ کرتے ہیں وہ صرف یہ نہ سمجھے کہ ایک گولی کھا رہا ہوں، وہ مخلوق کے بولو براس کو خنزیر کا پاخانہ، کتے کا پاخانہ جو ہے وہ کھا رہے ہیں. اگر یہ گھناؤنی چیز سننا آپ گوارا نہیں کرتے، آپ کا نازک دماغ اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، تو یاد رکھو یہ نشہ آور چیز بھی تمہارے لیے اسی طریقے سے بدبودار ہے. اس نشے کے قریب مسلمانوں تم نہ جانا. میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں، نکڑوں سے دور رہو، جوئے سے دور رہو، نشے سے دور رہو. IPL میچ میں شرط لگا کر کے جو یہ سارے کرتوت تم کر رہے ہو، پوچھو ان مفتیوں سے، پوچھو ان عالموں سے. اگر ایک کہہ دے کہ جوا نہیں ہے، جوتے مارو مجھے، یہ سب جوئے کی شکلیں ہیں. خدائے پاک کی قسم یہ جوئے کی شکلیں ہیں. تمہیں توبہ کرنا ہے، اور صبح فجر کی نماز میں نہیں، ابھی اسی وقت توبہ کرنا ہے. بولو تیار ہو کہ نہیں ہو؟ توبہ کے لیے تیار ہو نہیں ہو؟ اے میرے مولا، میں نے اپنی قوم کے بچوں کے ہاتھ تو اٹھوائے ہیں، دل میں توبہ کو اتار دینا تیرا کام ہے. ربا تو میری بات سن رہا ہے، اگر آج تو انہیں صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے تو میں تجھ سے عہد کرتا ہوں، تو پکارے گا تو اے صحن حرم آئیں گے، تو پکارے گا تو اے صحن حرم آئیں گے. اب ابابیلوں کے انداز میں ہم آئیں گے، لے کے ہم آئیں گے ہاتھوں میں صداقت کا علم، یا لبات کی تعداد میں کم آئیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.